اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اسے گناہ گار بنا دوں، جو کہ بڑی غلط اپروچ ہے، اور یہ بالکل اس مقصد کے لیے خاتم النبیین، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین اور محسن انسانیت اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اور اگر ویسٹ میں یہ امیج ہم دے رہے ہیں اسلام کا، تو یہ ہمارا قصور ہے، جس میں ہم ہمیشہ ہر وقت خونہ ریزی کی بات کرتے ہیں، قتل و غارت کی بات کرتے ہیں، سر قلم کی بات کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، irrespective آف ریلیجن۔ کہیں نہیں کہا کہ جی آپ نے صرف مسلمانوں کا ہی بھلا کرنا ہے، اپنے دین والوں کا ہی کرنا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف انسانیت وہ سب سے پہلا رشتہ، اور آپ کا پہلا مذہب وہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ باقی جو عقائد کا ڈفرنس ہے وہ تو بڑے سیکنڈری ہیں، ان کی بہت بات نہیں ہے۔ تو یہی ہمارا مذہب ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی نان مسلم کو بتائیں تو اسے کہو کہ میرا جو مذہب ہے وہ ہے انسان سے محبت کرنا، یہی میرے رسول نے مجھے سکھایا ہے، اور ان کی اپنی ساری زندگی اسی کوشش میں ہی گزری ہے۔ وہ ایک محبت کا سمندر تھے، انہوں نے انسان کو انسان بنایا، عورت کو وہ عزت و تکریم دی کہ جس کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو عرب یہ محسوس کرتے تھے کہ عورت جو ہے وہ ایک ڈسگریس کا نشان ہے، ایک ماتھے کے اوپر کالا ٹیکا ہے، اور وہ اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی دفنا دیے جاتا تھی، اس کو اس کے پاؤں کے نیچے جنت بتا دیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جو ماں باپ اپنی بیٹی کو پڑھائے گا، لکھائے گا، اس کی شادی کرے گا، اسے عزت دے گا، قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ عورت کو کہاں سے کہاں پہ لے گیا میرا رسول، اور اس سے پہلے دیکھیں بلکہ یورپ میں 1800 میں کیا عورت کا حال تھا، کینیڈا میں کیا حال تھا، سب ہیومن بینگ ہوتی تھی عورت، سب ہیومن بینگ نہیں تھی، اس کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا، اور میرے رسول نے 1400 سال پہلے عورت کو وہ آسمان پہ پہنچا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے، حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی بھی مومن ان سے آگے ایمان میں نکل ہی نہیں سکتا، یہ عورت کا مقام ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے بعد ہوا۔ تو ہمارا تو وہ اسلام ہے، وہ نبی ہے کہ جس نے انسان کو انسان بنایا، اور ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ جو تم ماڈرن تمہارے ہیومن رائٹس اور سارا کچھ ہیں، یہ اسلام نے 1400 سال پہلے میرے رسول نے تمہیں بتایا تھا، یہ سارا کچھ جس کے اوپر تم عمل کر رہے ہو، یہ تم نے تمہاری اپنی ایجاد یا تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لاہ عمل دیا تھا، یہ ہے اسلامی نظام۔ جو تمہارے ملکوں میں ہے ہم بھول گئے ہیں، ہم نے صرف یہ یاد رکھا ہوا ہے کہ اشرف بن کعب کو کعبے کے غلاف سے نکال کے قتل کر دیا، فلانی جگہ پہ پانی چھوڑ دیا، فلانے جگہ پہ اتنے کافر قتل کر دیے، فلانے پہ یہودیوں کے سر اتار دیے۔ بالکل ہی غلط پکچر پیش کی ہے۔ جو رحمت للعالمین کا رحم کا صلہ تھا وہ تو ہم بھول جاتے ہیں، وہ سٹوریاں ہم سناتے نہیں۔ تو جو غیر مذہب ہیں ان کو اپنی یہ خوبصورت چہرہ دکھانا چاہیے ہمیشہ۔ جزاک اللہ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک ہو گیا صحیح؟ ہاں جی، اب تو نہیں شور آ رہا؟ بڑا زبردست آواز آ رہا ہے، بہترین۔ جی اور آپ کا مائک صحیح کام نہیں کر میرا مائک صحیح کام نہیں کر رہا ابھی؟ رہا۔ ہاں جی، شور آ رہا ہے اور آواز بھی ڈبل ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک منٹ۔ یہ قاسم کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کو میوٹ کر لو، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں اب ٹھیک ہو گیا؟ او بھائی میرا نہیں ہے، ان کا اپنا، میں میوٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ ہاں جی، اب دیکھیں اگر ٹھیک ہو گیا۔ جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جی ملک کیسر صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کس طریقے سے اسلام کے اپنے اسلام کو پریزنٹ کرنا چاہیے، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں،
کرسچنس کے ملکوں میں رہتے ہیں یا جوئش کے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ تو بڑا مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں اور اس کا ایمان ہے اپنی کتاب پر، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی کیا ریزرویشنز ہیں. آپ اس کو بات کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ تو مختلف لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. جب اسلام پھیل رہا تھا تو کفار مکہ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. کچھ اور لوگ تھے جو عیسائی تھے، جیسے ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے خلید، ان کے بیٹے تھے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں. بات؟ ڈاکٹر صاحب میں کافی دنوں سے ہے نا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا کریں؟ ہوں. 2-3 دفعہ میں نے آپ کو سنا تو اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ جیسے آپ نے مرزا صاحب کو ایک پیشنٹ ظاہر کیا. ڈسپوفینیا آپ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، یعنی کہ ہاں انہوں نے خود کہا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں پھر آپ ہاں جواب جی دیں. کریں، بالکل کریں. تو اگر ایسی بات ہے تو انہوں نے پھر 85 بکس کیسے لکھی؟ بس یہ بتائیں. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں کہا اور نہ ایسا لکھا. میں نہیں کہتا ہوں. 2 لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی قادیانی عقائد پر. ایک کا نام ایلفرڈ مال ہے، اس نے پینسلوینیا یونیورسٹی سے کی پی ایچ ڈی، اور وہ پروفیسر ہے تھیالوجی کا فلوریڈا میں آج کل. حسین نے لنڈن یونیورسٹی سے کی اور وہ پروفیسر ہے تھیالوجی کا برکلے یونیورسٹی میں، جو دنیا کی خاصی مشہور یونیورسٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ان دونوں نے اور ایلفرڈ مال نے خاص طور پر اپنا پہلا چیپٹر جب لکھا ہے، اس کے تھیسس کا ٹائٹل میں آپ کو ٹھیک سے بتا دوں، وہ ہے، ایک منٹ اگر آپ مجھے دو، احمدیت ان اسلام اس طرح کا ہے. اور جو حسین کا ٹائٹل ہے وہ ہے فرام صوفیزم ٹو احمدیت. یہ 2 ٹائٹل ہیں، ایک تیسری بھی ہے. انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ بات ایک مسلمہ ہے ان سب کے دوران کہ انہیں دماغی تکلیف تھی، اور اس کا ذکر ڈاکٹر میر محمد اسماعیل جو کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ تھے اور نصرت جہاں بیگم کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے بھی کیا ہے. اور پھر سیرت المہدی میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. تو خود وہ لکھتے ہیں، اور یہ باتیں ان لوگوں نے کوٹ کی ہیں، میں نے نہیں، لوگوں نے کوٹ کی ہیں، یہ جنہوں نے ریسرچ کی ہے، اور باقی اور بہت ساری کتب میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد ایک ایسا نبوت کا دعوے دار ہے کہ وہ اپنی نبوت کے 2 ثبوت پیش کرتے ہیں جی. ایک ثبوت ہے کہ اوپر سر درد اور دوران سر، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سر درد ہے اور دوران سر ہے. دوران سر کو فردر دوسری کتابوں میں ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ ایک مرام ہے اور ایک مراق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے کتابوں میں ان کی. مرام کو اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو یہ ہسٹیریا کہلاتا ہے. آج اس کا ریسنٹ میڈیسن میں DSM-5 کلاسیفیکیشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس میں اس کو SSD سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. دوسرا مراق کا اگر آپ کسی بھی ڈکشنری سے مراق لکھیں، جیسے ریختہ ڈکشنری آج کل بڑی مشہور ہے انٹرنیٹ پر، تو آپ ریختہ میں لکھ لیں یا کسی میں، تو آپ کو اس کا معنی ملے گا پاگل پن. اگر آپ اس کے انگلش معنی دیکھیں تو اسکیزوفرینیا آپ کو اس کا معنی ملے گا. تو اگر کوئی شخص مجھے آ کر کہے کہ میں نے یہ ڈائیگنوسس بنایا ہے تو وہ درست نہیں ہے.
یہ بات اس کے چیپٹر کے الفریڈ مال نے اس پر 20-25 صفحے لکھے ہیں اور اس نے بے شمار ثبوت دیے ہیں جماعت جو ہے اس کی لٹریچر میں سے. اور دوسری وہ ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی وہ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں آئیں گے تو وہ لکھتے ہیں کہ تعبیر رویا کے حساب سے اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر سر درد اور دوران سر جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، اور نیچے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا پیشاب اور پخانہ آنا جو وہ ان کی اپنی تحریر کے مطابق دن میں یا رات میں، مطلب کہ 12 گھنٹے کے دوران انہیں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے اور درجن مرتبہ پخانہ آتا ہے. تو پھر آگے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. تو میں نے جب یہ باتیں دیکھیں، یہ لوگوں کا اوپینین ہے، تو میں نے ان کی جو کتابیں ہیں وہ بس آپ کہہ لیں کسی وجہ سے پڑھ رکھی ہیں، ساری پڑھی ہوئی ہیں. تو ان میں ہمیں ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے وہ سب فٹ بیٹھتا ہے اس ڈائیگنوسس پر. جو اسکیزوفرینیا کا ڈائیگنوسس ہے وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اور میری 4 ویڈیو ہیں یوٹیوب پر، آپ دیکھ لیں، کسی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، بالکل ریئلسٹیکلی میں نے اس میں ثبوت پیش کیا ہے ماڈرن میڈیسن سے. اور ان کی کتابوں کو میں نے کہا دیکھیں انہوں نے یہ علامات لکھی ہیں، یہ علامات ہیں. اسکیزوفرینیا کا ایک میجر کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک مائنر کرائیٹیریا ہوتا ہے، اس پر دونوں فٹ آتے ہیں. اور جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ڈائیگنوسس بنانے کی اس سے زیادہ فٹ، مطلب دگنا تگنا کہہ لیں کہ فٹ آتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں 4 ویڈیو ہیں میں نے بنائی، تو ان میں یہ ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اسکیزوفرینک 84 بکس لکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ اسکیزوفرینیا جو ہے نا، عام طور پر کہا جاتا ہے 1% پاپولیشن، یعنی ہر 100 میں سے ایک آدمی کو اسکیزوفرینیا کی کوئی ڈگری کا اسکیزوفرینیا ہے. اسکیزوفرینک نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اسکیزوفرینک بڑے بڑے عہدوں تک بھی پہنچے ہیں. ان میں ایک کامن پرسنالٹی ٹریٹ ہے جس کو نارسسسٹک پرسنالٹی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر گرینڈیوسس کہلاتا ہے. میں ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو ان کے لٹریچر سے میں ثابت کر سکتا ہوں ابھی ان کے حوالہ جات دے کے. نارسسسٹک پرسنالٹی اور گرینڈیوسس جس آدمی کو ہو، اس کی وہ جس ڈائریکشن میں اس کا نالج ہو وہ اس ڈائریکشن میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. اب ہمیں ان کی بیک گراؤنڈ سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے 4 استاد جو ہیں ان سے پڑھا، اور صرف ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ کے مطابق قرآن اور حدیث کا علم پڑھا، عربی اور فارسی پڑھی. تو اسی ڈائریکشن میں پھر یہ جن لوگوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹ دیکھتے ہوئے اور ان کی بیک گراؤنڈ اور مینٹل سٹیٹ دیکھتے ہوئے، چاہے ان کی بیک گراؤنڈ پر کسی کا ہاتھ ہوتا یا نہ ہوتا، انہوں نے یہی دعوے کرنے تھے. تو انہوں نے کیے. دیکھیں ملہم سے شروع کیا 1886 میں جو ہمیں ملتا ہے، اور 1880 میں ہمیں پہلی کتاب ملتی ہے براہین احمدیہ، اور آخر میں 1902 بلکہ 1903 کے بعد خدائی کے دعوے بھی ملتے ہیں ہمیں. اور یہ تو الٹیمیٹ چیز ہے. میڈیسن یہ کہتی ہے کہ اگر کسی میں یہ ٹریٹ ہو تو اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کو آپ منع کرو یا روکو یا نہ روکو. یہ ایک سوال مجھ سے پھر پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنی کتابیں کیسے لکھی. دیکھیں اسکیزوفرینیا ایک پرماننٹ کنڈیشن اس سینس میں ہے کہ علاج ہے، لیکن یہ کرو اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے. آپ کہہ لیں کہ دورے کی حالت رہتی ہے 1 دن سے لے کر 1 مہینہ 2 مہینے بھی رہ سکتی ہے. ہمیں ان کے اپنے لٹریچر سے ملتا ہے کہ یہ اس دوران میں یہ بڑے مرغن کھانے کھایا کرتے تھے، تیتر بٹیر کھاتے تھے، اور یہ اس دور میں اس چیز کا علاج تھا اسکیزوفرینیا کا، اور یہ کرتے تھے اور کم ہو جاتا تھا. اور آپ انٹرنیٹ
پر ایک لفظ لکھیں اسکیزوفرینیا اینڈ دی بکس ریٹن بائی اسکیزوفرینکس، آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی، اور بعض کتابیں تو آپ کو ایسی ٹیکنیکل ملیں گی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان میں ایک نارمیلٹی کی لمٹ کراس کی گئی ہے۔ ان کتابوں کی جو اسیسمنٹ ویلیو، ریویو ویلیو جو آپ کہیں نا، وہ ہمیشہ کم رہتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں فلائٹ آف آئیڈیاز آ جاتا ہے، اور یہ بات ہمیں ان کی کتابوں میں بھی بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہے کہ ایک مضمون پر بات کرتے کرتے سوئچ کر جاتے ہیں، ایک بات آج کہتے ہیں دوسرا اس کی نفی کر دیتے ہیں اگلے دن، ایک لہجے میں آج بات ہو رہی ہے 2 صفحے بعد دوسرا لہجہ بدل گیا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ یہ فیبروری 1991 میں پبلش کی گئی۔ اس کے درمیان میں صفحہ نمبر 200 کچھ ہے، میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ 15 جنوری، مجھے ڈیٹ تک مطلب حافظے سے بتا رہا ہوں، تو جنوری 10 یا 15 جنوری کے درمیان کی ڈیٹ میں مولوی عبد الکریم میرے پاس آئے، اور یہ 1991 انہوں نے سن بھی لکھا ہے، اور مجھے کہا کہ ایک خط لکھنا چاہیے جو بہت سارے عرب ملکوں میں بھیجا جائے۔ اور وہ خط جو ہے نا جی کوئی 250 سے 300 صفحے کے درمیان ہے۔ اب دیکھیں 15 جنوری کو تو یہ ڈسکشن انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے، اور فیبروری کی چلیں جس ڈیٹ کو بھی مانگے کتاب بن کر چھپ بھی گئی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ اس دور میں جب آپ لکھتے تھے اس کو پھر خوش نویس لکھتا تھا، پھر آپ کے پاس وہ اسکرپٹ آتا ہے، آپ اس میں کریکشن کرتے ہیں، اسکرپٹ واپس جاتا ہے، پھر ان دنوں تو پلیٹیں بنتی تھی، آج کل کمپیوٹر ہے، تو یہ 2-3-4 مہینے کا پروسیس منیمم ہوتا ہے۔ تو آئینہ کمالت اسلام کی یہ 2 سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں تو یہ میچ نہیں کرتی۔ ہم نے اپنے پلیجرزم کمپیوٹر سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، اس نے بتایا کہ یہ جو تحریر پہلے حصے کی ہے اس کا آتھر دوسرے حصے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ دوسرا حصہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ مولوی عبد الکریم کا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ان کی کتابیں صرف ان کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ وہ 7 سے 8 ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا موقع دیں، آپ کی تقریر کافی لمبی ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تو بس ملک صاحب کا جواب دے رہا تھا کہ آرگومنٹ اس کے پیچھے ہے۔ یا وہ بڑا لمبا ہو گیا۔ ایک یہ بتائیں یہ پلیجرزم کمپیوٹر کون سا ہے؟ دیکھیں پلیجرزم ایک پروگرام کا نام ہے، کمپیوٹر کا نام نہیں ہے۔ اچھا اچھا، تو اس میں اس نے اس پروگرام جو جواب دیتا ہے کہ یہ پلیجرائز کہاں سے ہوئے، عبد الکریم صاحب؟ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا کوئی واقف اگر کسی نے یونیورسٹی میں تھیسس یا ڈیزرٹیشن آج کل داخل کرانی ہوتی ہے نا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پاسورڈ دیتے ہیں اور ایک ایڈریس بتاتے ہیں، ہر یونیورسٹی کے پاس ہے یہ۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اپنا تھیسس جو ہے نا اپلوڈ کرو، اور جب وہ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو نظر آتا ہے کہ میچ کر رہا ہے یہ جو ڈیٹا بیس ہے انٹرنیٹ کا، اس کے ساتھ وہ اس کا لکھا ہوا تھیسس میچ کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے اس نے کہاں سے کاپی کیا ہے، کہاں سے پیسٹ کیا ہے۔ اس پروسیس کو ڈیپینڈنگ آن کے والیوم کتنا ہے اس کی لکھائی کا، کتنی بڑی کتاب اس نے لکھی ہے، کوئی 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے کا وقت، بعض کا آدھے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے، تو کافی دیر لگتی ہے کیونکہ کمپیوٹر میچ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کو 25% گریس دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کاپی کوئی چیز کی ہوئی ہے نا 25% ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ ایک ڈیزرٹیشن سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ تو میرے خیال ہے پی ایچ ڈی لیول پہ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ سافٹ ویئر عام سا ہے جسے ہم ٹرنیٹی بھی کہتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ آئی ایم آلسو این انسٹرکٹر بائی دا وے۔ اچھا، تو جب ہمیں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سبمٹ کرواتے ہیں نا دیر اسائنمنٹ آن لائن، ہاں تو ہم ایک سافٹ ویئر ہے وہ آن کر دیتے ہیں وچ از ٹرنیٹین، اور ٹرنیٹین جو ہے وہ کمپیئر کرتا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ جو کمپیوٹر میں ہے کہ کتنے پرسنٹیج یہ میچ کرتا ہے ٹیکسٹ، اور ہاں دوسروں سے ادھار لیا ہوا ٹیسٹ کٹ اینڈ پیسٹ، ادھار لیا یا کاپی اینڈ پیسٹ کیا ہوا نا، کٹ اینڈ ہاں کاپی پیسٹ، بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے پلیجرزم جی۔
ابھی یہ سافٹ ویئر جو ہیں یہ تو صرف کام کرتے ہیں نا کہ ڈیٹا بیس جب سے شروع ہوا ہے تو عبد الکریم سیالکوٹی نے یہ کب اس ڈیٹا بیس میں شامل ہوا؟ کمپیوٹر کی تو انوینشن تو 70s میں ہے اور ڈیٹا بیس شاید بلٹ اپ ہونا شروع ہوا ہے for last 10 years only. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. ہم تو دور کی بات نہیں کر رہے. ہم نے ابھی ان کی کتابیں جو ہے نا آپ کی پبلش کی ہی وہ OCR ہیں, آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن پروگرام کے مطابق آپ نے پبلش کیا ہے. یہ جو آپ کا سیٹ آج کل چل رہا ہے نا, کمپیوٹر اس کو ریکگنائز کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں صرف اردو ریکگنیشن ہو تو عربی نہیں ریکگنائز کرتا. تو اگر آپ کے پاس ملٹی لنگول کمپیوٹر ہے تو وہ یہ سب کو ریکگنائز کرتا ہے. اور آج کل جو ایڈوانس پروگرام ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کسی چیز کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. جیسے آپ اگر ایک فقرے کی ٹرانسلیشن کریں تو کمپیوٹر معاف کر دیتا ہے آپ کو, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ ایک صفحے کی ٹرانسلیشن کریں تو کمپیوٹر اس کا میچ لگاتا ہے کہ یہی صفحے کیا اسی مضمون کا کہاں پر ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کی تمام تصانیف جو ہیں وہ ڈیٹا بیس میں موجود ہیں, اور جب آپ نے آئینہ کمالات اسلام کو اس ٹیسٹ کے اندر ڈالا تو اس نے اس کے ساتھ کمپیئر کر کے بتا دیا جی نہیں نہیں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. تو پھر آپ نے کمپیئر کیسے کیا؟ آپ کے نہیں, میں نے تو ایویڈنس ایک دی گئی نا. دیکھیں اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے, 1 منٹ میں کتاب نکال لوں تاکہ آسانی ہو جائے, ہمیں پڑھ کر سنا دیں آپ کو. تو آپ بات کریں ذرا ملک صاحب سے. ایک منٹ مجھے ٹائٹل نہیں چاہیے. مجھے یہ بتائیں جو آپ نے ابھی یہ لفظ بولا کہ مرزا صاحب نے آئینہ کمالات اسلام جو ہے وہ پلیجرائز کی ہے, اپنے آپ کتاب نہیں لکھی. آپ کی یہی ایلیگیشن ہے نا؟ ہاں, ہمارے جو پاس جو ایویڈنس ہے وہ یہی کہتی ہے. اچھا, اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ ڈیٹا بیس بیسڈ ہے, یعنی کہ وہ سافٹ ویئر بیسڈ ہے. ہاں, وہ جو لکھائی کا سٹائل ہے اس میں بھی فرق ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ اس بات پر بیسڈ ہے کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ اور پبلیکیشن ڈیٹ. یہ قرآن کریم کو بھی ڈالا ہے آپ نے, اس میں چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کہاں سے پلیجرائز ہوا ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ سے یا نیو ٹیسٹامنٹ سے؟ کیونکہ ایلیگیشن تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی محمد رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھی کہ یہ کاپی کیا گیا ہے. آپ اس کو گوگل کریں, آپ کو جواب مل جائے گا اور مجھ سے بہتر جواب ملے گا کہ ایک ہولی قرآن آن پلیجرزم پروگرام لوگوں نے لکھا ہوا ہے, گوگل پر بھی ہے. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو تو لوگوں نے بڑے شوق سے اس پروگرام پر ڈالا, اور جب ہم قرآن کریم کو اس پروگرام پر ڈالتے ہیں تو پلیجرزم 0.5% آتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے اس کی. لیکن جب ہم اس کو دیکھیں, آج کل پلیجرزم جو ہے نا اس کے مختلف لیول ہو گئے ہیں, پروگرام بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. تو آپ ایک کویسچن پوچھتے ہیں, جب اب تھیسس ڈیزرٹیشن میں ایک کویسچن ہوتا ہے کٹ اینڈ پیسٹ کہاں سے کیا اس نے, کاپی اینڈ پیسٹ جسے. لیکن آپ کا پروگرام آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کیا اس کا طرز تحریر بدلا ہے کہ کسی 2 آدمیوں نے اس کو ایک اس نے خود لکھ لیا پیراگراف, دوسرا کسی کو کہا یار تو مجھے لکھ دے. آپ سمجھے ہیں نا؟ ظاہر ہے اگر اس میں کوہیرنس نہیں ہے اس میں کوہیرنس نہیں ہے, رادر کے فونٹ کے چینج کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بالکل چل جاتا ہے, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ لیکن ہاں بہت سارے چیزیں آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں کمپیوٹر سے کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. لیکن آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ جو آپ کا ماڈرن کمپیوٹر یا سافٹ ویئر جو کہ میرے جیسے بندے نے ڈیولپ کیا نا, کمپیوٹر ہوا یا سافٹ ویئر جو ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ کوئی خدا کی وحی اور الہام تو نہیں نا؟ نہیں, آج کل AI ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جو آدمی سے اوپر ہو گئی ہے. AI بھی ہو بے شک, وہ بھی میرے جیسے بندے نہیں بنایا نا, چیٹ GPT ہو یا AI ہو, ڈز ناٹ میٹر. It cannot still replace human brain, which is the most ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. تو میرا یہ سوال ہے, کیا these all are 100% authenticated and you can... نہ, اس کی ایکوریسی 70% ہے. تو پھر آپ یہ نا ایسی بات مت کیا کریں کہ جو ہے کیسر صاحب کو پتہ نہیں سائنس کا, اور آپ کی جو کمپلیکس قسم کی ٹرمینالوجی ہیں
وہ شاید لوگ امپریس ہوتے ہیں ان باتوں سے. نہ 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 میں تو اپنی ٹرمنالوجی کو سادہ کرنے پر بالکل تیار ہوں اگر کوئی سادہ زبان میں کرنا چاہتا ہے. تو جو آپ میرے محترم پی ایچ ڈی کے تھیسز آپ جو چیک کرتے ہیں پلیجرزم کے, تو دیٹ از اے پاسبل. آج کل پی ایچ ڈی تو آن لائن بڑے آرام سے ہو جاتی ہے نا. میرے کئی کولیگ ہیں, میرے ساتھی, وہ کر رہے ہیں, انہوں نے 1 سال 2 سال میں کمپلیٹ کر لی, اور اسکائپ کے اوپر انہوں نے تھیسز پریزنٹ کیے ہیں اپنے, اور وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے پھر رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, اس میں بڑی پلیجرزم ہوتی ہے, تو اٹ از ناٹ سم تھنگ. اور دوسرا آپ نے جو شیزوفرینک جو اس کے سمٹمز بتائے ہیں کہ اس کا سب سے بتایا گرینڈیوسٹی وہ فیل کرتے ہیں, اور بڑے بڑے, تو مجھے بتائیں کہ کتنے کے فلاسفر جو تھے, آئزک نیوٹن ہوا, یا اس سے پہلے جو ارسٹوٹل, اور یہ سارے یہ بھی شیزوفرینک کے تھے کہ جنہوں نے بکس لکھی ہیں فلسفہ کے اوپر, اور ماڈرن کانسیپٹ دیے ماڈرن ڈیموکریسی کے, جس کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے, اور ان کی بھی کتابیں, اور ان کے کیسے سمٹمز تھے. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم, نہیں آپ دیکھیں رسول پاک پر نہ جائیں, اگر آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ باہر رکھیں, آپ اس سے آپ دوسری چیزوں پر بات کریں مجھ سے. میں بات کر رہا ہوں کہ جو کفار تھے, کیا انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا تھا مجنون نہیں کا قرآن میں لفظ نہیں ہے؟ نہیں وہ تو نہیں, وہ اور چیز ہے. نہیں مجنون کا لفظ ہے کہ نہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہاں نہیں قرآن پاک میں لکھی ہے, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات لوگوں نے جنہوں نے ریسرچ کی ہے آپ کے امام پر, انہوں نے اس سوال کو ریز کیا ہے. قرآن تو بہت سارے انبیاء پر مجنون ہونے کا الزام لگا ہے, بلکہ قرآن پاک میں مجنون کا لفظ 11 مرتبہ آیا ہے, 1 مرتبہ نہیں آیا. تو قرآن پاک نے بھی انکار کیا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے نبی, یہ تو سچ حق بات کرتے ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے بھی انکار کیا کہ ہم مجنون نہیں ہیں. لیکن آپ کے امام کے بارے میں الٹ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جنون اور ان کی بیماریاں ان کی نبوت کا ثبوت ہیں. یہ پرابلم ہے. جی I'm sorry جڑا ہے سید صاحب, میں تو کاٹ رہے ہیں. آئن ضیاء بھائی, اور السلام علیکم ضیاء بھائی. آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے, کہ جو حدیث میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور 2 پیلی چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی, تو وہ پیلی جو چادر ہے وہ اسلام میں یا حدیث میں اس کی انٹرپریٹیشن بیماری ہی ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ اس کو 2 بیماریاں ہوں گی, ایک سر کی اور ایک نیچے کی. لیکن انہوں نے ہرگز یہ تو نہیں کہا کہ میں شیزوفرینیا کا مریض ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کی اپنی ڈایاگنوزز ہیں, کہ جیسے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ڈایاگنوزز بنائے تھے. نہیں انہوں نے نہیں بنائے تھے. نہیں بنائے تھے نا. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کس کا ذکر ہے؟ نہیں وہ تو قرآن کریم وہ ان جنرل کہتے تھے کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ قرآن تو آج بھی وہی ہے, آپ بھی اس کو پڑھ لیں. وہی نا, وہ یہی کہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ تم شعروں میں کیوں باتیں کرتے ہو, تم سیدھی بات ہی نہیں کر سکتے, تم تو شعر پڑھتے ہو, تمہارا بات کرنے کا سٹائل بڑا عجیب و غریب ہے. یہودی جو تھے, کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی ہم کلام ہوتے تھے, ان کو تو ہدایت اور خطاب دی گئی تھی, تو ان کے اوپر بھی یہی اعتراض تھا. بلکہ میں نے نہیں دیکھا. نہیں ابھی ہماری ساری باتوں کو نہ کریں نا. نبی اچھا رحمت بابا, بھی ضیاء بھائی سے بھی تھوڑے سے کامنٹ لے لیتے ہیں. اور نجاب بھائی کو رہنے دو, وہ جب کمنٹ لیں گے تو ہم چلے جائیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب کافی پڑھے لکھے ہیں, ضیاء صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں صرف, تو ان کی بات ان سے بھی کامنٹ لے لیں نا. طلب صاحب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ان کو بات کرنے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی, تو بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے اوپر کفار نے اور نان بلیور نے اسی قسم کے الزام لگائے ہیں. اور جو کیسر صاحب جو ہیں نا, ان کا بڑا جینون سوال ہے کہ جو بندہ بیمار ہو اور 100 بار پیشاب کرے اور اس کے بعد 85 کتابیں بھی لکھیں اور قرآن کی تفسیر بھی لکھے, تو یہ تو پھر خدا تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ نا. خدا اس کا ہاتھ بھی نہ روکے.
دیکھیں میں آپ کو انہی کی تحریر پڑھ کے سناتا ہوں جو لوگوں نے بہت کوٹ کی ہے یہ تحریر. یہ خزائن کی جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 46 ہے، تذکرۃ الشہادتین کتاب کا نام ہے. یہاں لکھا ہے تیسری لائن میں کہ مسیح موت 2 بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں، ایک سر درد اور دوران سر کی اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری. ٹھیک ہے، اور اگر آپ آگے ان چیزوں کو دیکھتے رہیں تو انہوں نے ان کو کوالیفائی کیا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں وہ کس قسم کی ہیں، انہوں نے ان کو مختلف جگہوں پر لکھا ہے. اور دیکھیں اب میں آپ کو سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 15 کی ایک پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ ان کو بار بار یہ دورے پڑھتے تھے. آپ میری ڈسکرپشن نہیں ہے، آپ لوگوں کی لکھی ہے، آپ سنیں. شیخ علی نے کہا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں پردہ کرا کے مسجد کے میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے. میں جب پاس گئی تو فرمایا میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن اب افاقہ ہے. میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے. پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کسی حالت ہو گئی. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے. خاکسار نے پوچھا دورہ میں کیا ہوتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھچ جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے، اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس وقت آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے. شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے. بعد اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی. تو یہ دیکھیں ایک ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. یہ ڈسکرپشن اگر آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیکلی ٹرینڈ آدمی کو، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کسی بیماری کا دورہ جو ہے فزیکل بیماری کا دورہ نہیں ہے. اس میں ایک شک پڑتا ہے کہ ایک کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پوسچرل ہائپوٹینشن، جن میں خون کا دباؤ بعض اوقات کم ہو جاتا ہے، کھڑا ہو تو ایسا دورہ پڑتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ سمٹمز ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹیریا، اور یہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جس میں مطلب دماغ کا بہت بڑا دخل ہے اور فزیکل چیز کا کم دخل ہے اس میں. تو یہ تو ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن بہت ساری اور باتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، اور میں آپ کو ایک اور آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ میں نے پی ایچ ڈی کیا لیکن میں میڈیکلی کوالیفائڈ ہوں، آپ فکر نہ کریں. میں نے میڈیکل سائنٹسٹ ہوں. میں میڈیکل آپ کی اسپیشلائز پی ایچ ڈی کیا تھیسس تھا آپ کا؟ ہاں مالیکولر بایولوجی میں تھا، ڈی این اے پر. تو ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ جو ہسٹیریا کے سمٹمز جو ہیں جی جی کیا ہیں، اور وہ صرف اس کے اوپر ہی لمیٹڈ ہیں، اور کیا کوئی جو نہیں ایسا نہیں ہے. ہسٹیریا کے سمٹمز کا ایک اسپیکٹرم ہے بہت سارا، اور ضروری نہیں کہ ہر پیشنٹ میں ہر سمٹمز پایا جائے، بلکہ ہسٹیریا عام طور پر عورتوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. شاباش. ہاں آپ نے جو یہ الفاظ کہے ہیں تو یہ کیا کوئی بھی میڈیکل پریکٹیشنر ہو جیسے آپ نے کہا، ہاں جی، اور اس کو کوئی بتائے تو وہ کہے گا کہ یہ شیورلی ہے کہ وہ اندازہ ہوگا اس کا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ میری ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکیٹرسٹ ہیں ذہنی امراض کے ماہر، اور وہ بڑے دنیا کے مشہور سائیکیٹرسٹ ہیں. جو بشیر صاحب ہیں نا امریکہ میں، جو آپ کی جماعت میں ہوتے تھے اور چھوڑ دیا، جو احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ والے ہیں، انہوں نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں اور ان سے بات کریں. تو وہ 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے. انہوں نے اس پر بڑا ڈیٹیلڈ ویو دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انہیں ہسٹیریا کے فل کمپلیکس ہے، اور جو اسکیزوفرینیا کا میجر اور مائنر دونوں کرائیٹیریا، اس سے زیادہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کسی پیشنٹ پر فٹ ہوتے نہیں دیکھا. تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں کسی بکس سے بات کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. جب اس قسم کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑی یہ ہوتی ہے ایویڈنس بیسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں.
تو میری 4 ویڈیوز ہیں آپ کے لیے شاید. میرے محترم ڈاکٹر صاحب ایویڈنس بیس تو تب ہو نا اگر آپ کے سامنے ایک پیشنٹ ہو اور اس کو آپ تمام جو دنیاوی پاسبل ٹیسٹ کے تھرو فزیکلی رن کریں تو پھر بھی شاید آپ یہ اس کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ ہسٹیریا کا مریض ہے یا شزوفرینیا کا مریض ہے. اور ایک بندے کی وفات ہو گئی ہے 1908 میں اور کتابوں میں کچھ سینٹینسز کو پک کر کے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایگزیکٹ کیا وہی سمٹمز ہیں ایسے ہی ہیں رائٹر نے ایسے ہی لکھے ہیں. اس کو لے کے آپ ایک انسان کو جس کی وفات 100 سال پہلے ہو گئی آپ اس کے اوپر داغ لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں جی اس کی کتابوں کے وہ پلیجرائزڈ ہیں آج کے سافٹ ویئر سے. اور آج کا ڈاکٹر جس نے پیشنٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے اور میڈیکل ریسرچ جو ہے اٹ از سو ڈائنامک وچ از کنٹینیوسلی چینجنگ اٹ از ایوالونگ ایوری ڈے. جی اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اٹ از میٹیریل ایویڈنس کہ جی ان کو شزوفرینیا تھا ان کو تو گرینڈیوسٹی کی پرابلم تھی اور انہوں نے پلیجرائز کیا. اس کے اوپر صرف بندہ یہ کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ فزیکل سمٹمز جو فزیکل ایگزامینیشن پر ہوتے ہیں تو سائیکیٹری میں فزیکل سمٹمز بہت کم ہوتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے یہ بات. سائیکیٹرک النیسز جو دماغی امراض ہیں وہ زیادہ تر ہسٹری پر مبنی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک ہی مثال دوں گا جیسے آپ کہتے ہیں بات لمبی ہو جاتی ہے. صفحہ خزائن کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 99 ہے سرما چشم آریہ اس کا نام ہے. یہاں پر ایک پورا صفحہ اور بہت سارے ایسے صفحے ان کی تحریروں میں موجود ہیں. اس کو ہم لوگ کلاسیفائی کرتے ہیں ہیلوسینیشنز اینڈ ڈیلوژنز. یہ میجر کرائیٹیریا ہے اسکیزوفرینیا کا. اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے نیچے سے میں شروع کرتا ہوں. ایک نے اور غالباً کرشی نے خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کر اور پھر اس راہ سے مدت تک براز یعنی پخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے. اب دیکھیں جو ان کا مرزا غلام قادیانی جو تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حکمت جانتے ہیں بلکہ یہ وراثت میں انہیں یہ بات ملی اور وہ بڑے انہوں نے حکمت کے بارے میں لکھا ہے. تو ایک ایسا شخص اس کو ہم کہتے ہیں پیگنگ فینومینا میڈیسن میں کہ وہ دوسرے کا نام لے کر ایک ایسی بات بتا رہا ہے جو ناممکن ہے میڈیسن میں اور ان دنوں بھی ناممکن تھی کہ ایڑی کے راستے کی انہوں نے اڈی کا لفظ یوز کیا وہ پنجابی کا لفظ ہے لیکن ایڑی کہنا چاہتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ایڑی کے راستے اگر میں لارج باؤل جسے کہتے ہیں لارج گٹ بھی اسے کہا جاتا ہے اور یا لارج انٹسٹین کو اگر میں ٹرانسپلانٹ بھی کر دوں اور ایڑی تک لے جاؤں تو وہ 10 منٹ نہیں چلے گی. یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں میں آپ کو اوپر سے پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی پڑھیں. وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ معمولی قدیمی تلخی کو دیکھتا آیا. ریفرنس کیا؟ ہاں یہ خزائن کی جلد 2 ہے صفحہ 99 ہے سرما چشم آریہ ہے. اچھا یہ صفحہ نمبر 99 اوکے. ہاں اس میں انہوں نے 4-5 واقعات ایک کے بعد ایک لکھے ہیں اور خود اس کا بتایا ہے کہ یہ تصدیق وہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک باتیں ہیں اور ان کو بلیو کرنا چاہیے. تو اگر آپ کہیں گے تو میں باقی کے بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو. ہاں آپ اوپر سے پڑھیں. یہ جو ایڈی والی بات ہے ذرا سنائیں آپ. میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں بک کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں آپ پڑھیں. یہ پورا صفحہ ان سے بھرا ہے. یہ آخر میں لکھا ہے ایڑی والی کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا جس کا آدھا دھڑ تو مٹی تھی اور آدھا چوہا بن گیا. اور آگے لکھتے ہیں حکیم فاضل کرشی یا شاید علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بیمار ہم نے دیکھا جس کا کان معوف ہو کر بہرا ہو گیا تھا پھر کان سے ایک ناسور پیدا ہو گیا جو آخر سوراخ ہو گئے. تو لیکن وہ آپ چوہے والی بات دیکھیں کہ چوہا خشک مٹی سے پیدا ہونا یہ ناممکن سی بات ہے. یہ ایک ہلوسینیشن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ مرزا صاحب اپنی بات تو نہیں نہ کر رہے. یہ تو نہیں کسی اور کو دیکھیں
آپ نے پیشنٹ نہیں دیکھے ہیں اسکیزوفرینیا کے. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے دیکھا اور بہت میں نے لوگ. دیکھے ہیں شیزوفرینیا. بائی دا وے مائی وائف از اے ڈاکٹر, شی از اے فزیشین. ہاں ٹھیک ہے, ان کو آپ پوچھ لیں, انہیں پتا ہوگا یقیناً. اسکیزوفرینک جب بات کرتا ہے نا تو وہ اپنا ریفرنس کم دیتا ہے, وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے. جیسے ایک عورت آئی اور میں نے اس سے سنی, ڈائریکٹ سنی سنائی نہیں, تو وہ لوگوں کو کہتی تھی میرے پیٹ میں بہت درد ہوتی ہے, اور اس کو انہوں نے ساری دوائیاں دی. اور پھر ایک دن کسی نے مجھے کہا یار دیکھو یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے. تو میں نے کہا بی بی کیا ہوا آپ کو, مطلب انگریز تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ واٹس ہیپننگ, کہتی ہے جی آئی ہیو گاٹ لاٹس آف پین ان مائی ٹمی. میں نے کہا پٹ یور ہینڈ آن اٹ. تو اس نے اپنے پسلی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا یا. تو میں نے جب اس کی ڈسکرپشن سنی میں نے کہا یہ تو کنفارمیٹیو نہیں ہے. تو میں نے کہا تمہیں کس وقت درد ہوتی؟ کہنے لگی کہ جب وہ آسمانوں پر آتا ہے. میں نے کہا کون آتا ہے؟ کہتی جو بادل پر بیٹھ کر آتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتی ہے کہ وہ مجھے اوپر سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اب میں تیرا سٹمک کاٹوں گا. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو تو لے جاؤ, اینٹی سائیکوٹک دو, 2-4 میڈیسنز دو, ٹھیک ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. اس تو نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اس عورت سے پوچھا تھا؟ نہیں دیکھیں کتابیں ہر کوئی نہیں, کتابیں تو صحت مند آدمی بھی اتنی نہیں لکھتے. اگر آپ کتاب لکھنا بڑے کمال کی بات ہے. ہاں نہیں میں بات کر, تو ان کو کتنے پڑھے لکھے لوگوں نے چیلنج کیا اس عورت کو, اور اس نہیں دیکھیں مجھے تو علم نہیں کہ وہ کتنی پڑھی لکھی تھی. میں نے تو اس کو بریفلی دیکھا اور بات کی اس کو. پھر یہ ایگزامپل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہے جو میڈیکل. نہیں دیکھیں وہ بتا رہی تھی کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ اس کو درد ہے. آپ یہ سوچیں وہ خود نہیں کہتی تھی کہ اس کو پتا ہے اس کو درد ہے. So how that is related to جو آپ نے, Because that is called hallucination. hallucination کی 4 قسمیں ہیں. I fully understand what hallucination is. ہاں جی, لیکن آپ کس کانٹیکسٹ میں اس کو اس کے ساتھ منطبق کر رہے ہیں سرمہ چشمہ آریہ کا جو آپ نے ریفرنس لیا؟ کس کے ساتھ؟ وہ عورت کے واقعے کے ساتھ. ہاں جو بھی آپ پڑھ رہے تھے صفحہ کہ ہاں وہ بھی کسی دیکھیں تھرڈ پرسن کی نریشن کو اپنے سے ریلیٹ کر رہی تھی. دیکھیں نا ایک آؤٹ سائڈر, ایک ہوتا ہے نریٹ کرنے والا, ایک جس کے بارے میں نریٹ کیا جائے, ایک اس کو ڈکٹیٹ کرنے والا, آؤٹ سائڈر. اسکیزوفرینک ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کتاب پڑھی ہے, یہ مرزا صاحب تو ریفرنس دے رہے ہیں کہ جو پرانے گریک فلاسفر تھے ان کے کیا خیالات تھے. نہیں یہ گریک فلاسفر تو نہیں, وہ تو اپنے وقت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ صفحہ 97 پڑھے. غرض یہ خیال کہ ہندوؤں میں بھی, ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, یہاں تک کہ رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ ایک نیک بخت رشی کی لڑکی کو فقط دیوتا کی توجہ سے حمل ہو گیا تھا, اور ایسا ہی شمس و قمر سے بھی شرفا آریہ کی پاک دامن لڑکیوں کو حمل ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تو یہ سوانح ایسے نادر الوقوع نہیں ہیں جیسے آج کل کے نئے فلسفی ان کو خیال کر رہے ہیں, بلکہ مختلف قوموں میں اس کے آثار سلسلہ وار چلے آئے ہیں. اگرچہ عبرانیوں میں تو صرف حضرت مسیح اس طرز کی پیدائش میں بیان کیے گئے ہیں, لیکن یونانیوں اور آریوں کی کتابوں میں اس کی نظیریں بہت پائی جاتی ہیں, اور حال کے زمانہ میں اس کے قریب بھی بعض ممالک کی عورتیں حمل وار ہو کر ایسا کچھ بیان کرتی رہی ہیں. اب ان سب کے قصوں کی نسبت کو کسی منکر کی کیسی ہی رائے ہو, مگر صرف ان کے نادر الوقوع ہونے کی وجہ سے وہ سب کی سب رد نہیں کی جا سکتی, اور ان کے ابطال پر کوئی دلیل فلسفی قائم نہیں ہو سکتی, بلکہ اکثر یونانی فلسفی آسمانوں کو ماننے والے انہی میں سے افلاطون اور ارسطو اس بات پر متفق ہیں کہ حادث چیزوں کی مبادی آسمانوں کی حرکتیں اور ان کے مختلف دورے ہیں. اس جیسے علوی اور سفلی چیزوں کے حکم اور حال مختلف سے ہوتے ہیں, اور اس بنا پر ان کے مذہب کی روح سے ممکن ہے کہ ایک دور میں ایسے عجائب چیزیں یا عجائب شکلوں کے جانور پیدا ہوں کہ نہ تو وہ دور سابق میں اور نہ دور لاحق میں ان کی نظیر پائی جائے. غرض نادر الظہور
ایشیا کا سلسلہ اس وضع عالم کو لازمی پڑا ہوا ہے. اب آپ ایک منٹ رک جائیں. یہ جو بات لکھ رہے ہیں نا آپ کے امام، یہ ہے سکیزوفرینیا کی نشانی. ٹھیک ہے، اسی کو ہم سکیزوفرینیا کہتے ہیں. آپ نے تو اچھا کیا یہ پڑھ دیا. یعنی کہ ہسٹری کو بیان کرنا نہیں یہ ہسٹری نہیں وہ بیان کر رہے، آپ غور کریں اس پر ذرا. نہیں، وہ پرانے فلسفہ وہ ایک اپنا ویو دے رہے ہیں اس ہسٹری پر. آپ دیکھیں ان کے لفظ یہ ہیں، اور اسی بنا پر ان کے مذہب کی روح سے ممکن ہے کہ ایک دور میں ایسی عجائب چیزیں، عجائب شکلوں کے جانور پیدا ہوں کہ نہ تو دور سابق میں اور نہ دور لاحق میں ان کی نظیر پائے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز پیدا ہوگی جو نہ پہلے دیکھی نہ آئندہ. ہاں جی، جیسے ڈائناسور ہیں، آپ نے دیکھے اس زمانے میں. دیکھیں ڈائناسور کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت بہت کم ہے، لیکن وہ تو ایک اور ٹاپک ہے. اس کے تو فوسل نکل رہے ہیں، اور جا کے آپ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں. اپنے چلے جائیں ان کے جتنے بھی یہ میوزیم ہے انگلینڈ کے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور ہیں کہ جی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا نہیں ہے؟ تو اس میں کون سی غلط بات کر رہی ہے کہ ہاں ڈائناسور ہم نے نہ دیکھے ہیں، نہ ہمارے بڑوں نے دیکھے ہیں، بلکہ کسی نے بھی نہیں دیکھے، لیکن دے ڈو ایگزسٹ. ان کے فوسل ملے ہیں اور مل رہے ہیں، اور اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. بلکہ اس کے اوپر تو اینیمیٹڈ موویز بھی بن گئی ہیں، کیونکہ آپ کافی دل دادا لگتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اینڈ کمپیوٹر کے، اور سائنس کی آپ سائنسدان ہیں، اور آپ ان کی جو تحقیق ہے اس کو 100% مان لیتے ہیں، بلکہ آپ مذہب سے بھی اوپر اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے مطابق تو اگر انہوں نے یہ بیان کیا تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ ان کا خیال کیا تھا. نہیں ٹھیک ہے آپ جو بات کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھیں وہ بات کیا کر رہے ہیں. جو بات وہ کر رہے ہیں یہ سائنس، یا وہ ایک سائنسی رستو کا حوالہ دے رہے ہیں اوپر. وہ کہہ رہے ہیں، اور انہی میں سے افلاطون اور رستو بھی اس بات پر متفق ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی انہوں نے لکھا ہے نا کہ حادث چیزوں کی مبادی آسمانوں کی حرکتیں اور ان کے مختلف دورے ہیں. ہاں، اسی جہت سے علوی اور سفلی چیزوں کے حکم اور حال مختلف ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کے مذہب کی روح سے ممکن ہے کہ ایک دور میں ایسی عجائب چیزیں یا عجائب شکلوں کے جانور پیدا ہوں کہ نہ تو دور سابق میں اور نہ دور لاحق میں ان کی نظیر پائے جائے. یہ ایک ایسے آدمی سے اس تحریر کی امید کرنا کہ جو عقلی دلائل دینے، آپ کے ہاں عقلی دلائل کو زیادہ ترجیح ہے کہ جو انسانی عقل پر پورے اتریں، حالانکہ اسلام ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں. خیر اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ اعظم مرزا صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرا اس پہ یقین ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مذہب کی روح سے یہ ہے. ہاں وہ دیکھیں تھرڈ پرسن پر بلیم کرتے ہیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے. بلیم آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہماری زندگی میں بھی یہ ایویڈنس ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اور ہے. جیسا میں نے ڈائناسور کی آپ کو اگزامپل دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں اس پر آرٹیکل الفریڈ مال نے اس پر کمنٹ کیا ہے، اور اس کا آرٹیکل میں آپ کو تلاش کر دوں گا اگر مجھے مل گیا تو. یہ اس کے تھیسس سے الگ ایک آرٹیکل جو بعد میں اس نے لکھا. اس نے کہا ہے اس صفحے کے بارے میں کہ اگر کوئی افلاطون یا ارسطو کی کسی تحریر سے اس کو ثابت کر دے تو وہ مان لے گا کہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ جتنے یہ ٹک ٹاکر ہیں نا آمن نذیر ٹائپ، وہ بھی یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، پورے حدیثوں کے ذخیرے سے نکال کے دکھائیں گے کہاں پہ ہے. جبکہ حدیثوں کے ذخیرے بھی بڑے ڈائنامک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں، کئی دور میں حدیثیں کئی جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکی. نہیں ایسا نہیں، بالکل نہیں ہوا. بالکل نہیں ہے ایسا، ہم بھی جانتے ہیں. ان کو ابھی ان کی نمبرنگ ہو رہی ہے، کئیوں کو کئی دور میں ان کو ضعیف حدیثیں سمجھ کے نکالا گیا. بلکہ آج بھی الازہر یونیورسٹی اور مدینہ میں دونوں انسٹیٹیوشنز میں ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ان کو فردر جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے انٹرنیشنل نمبر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حدیثوں کی نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے محترم، آپ کی اپنی مرضی. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ایک لفظ ایک ایک سطر پڑھ کے،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمپٹمز ہیں شیزوفرینک پیشنٹ کے. دیٹ جی از ٹوٹل رانگ. اٹ ڈزنٹ نہیں میک آپ سینس. نہیں ٹھیک آپ کا اوپینین ہے میں اس کو بدل تو نہیں سکتا لیکن میں تو آپ کو اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہوں. آپ کسی بھی میڈیکل سائنٹسٹ سے پوچھیں اگر وہ کہہ دے ان کا نام ہلوسینیشن نہیں ہے اور ہلوسینیشن 4-5 قسم کی ہیں آڈیٹری ہوتی ہیں ویژول ہوتی ہیں اور آلفیکٹری ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہلوسینیشنز ہیں تو اگر وہ کہہ دے کہ یہ ہلوسینیشن کی کیٹیگری میں نہیں آیا تو میں آپ کا مجرم. تو پھر جو نبیوں کی جو سارا کچھ ہی ہے کسی بھی چیز کو ابھی میں کو بات کروں گا تو میرے پہ کفر کے فتوے لگ جائیں تو وہ تو ساری ہلوسینیشن ہی ہے کہ جو نہیں کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا میرے پاس اس کا کوئی ہاں گواہ نہیں ہوتا. نہیں میں آپ کو جواب بتا دیتا نہیں دیکھیں نا ایک منٹ اس کا بالکل کوئی گواہ نہیں ہوتا. نبی ہوں. کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل آیا ٹھیک ہے جی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جب وحی یا الہام آتے تو کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے یہ جو ہاں آپ ہاں بتا رہے ہیں کہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ہلکی ہلکی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور گھنٹیاں آپ کی بج حالت بڑی الگ ہو جاتی تھی. الگ ہو جاتی تھی حالت. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی آپ کے جو سائنسدان ہیں ہم. مجھے مکمل یقین ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے یہ کیونکہ میں تو اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں لازمی اس قسم کی آپ کتب لکھی بتاتے ہے. نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں آپ تو ہم تو بتا دیتے ہیں ہم نے کتنا پڑھا ہے تاکہ لوگ خود ہی سیس کر لیں ماننی ہے بات یا نہیں ماننی. کتنا پڑھا میں کیا نہیں بتاتا مجھ سے پوچھ لیں میں بتا دیتا ہمیں تو مجھے نہیں پتا ہے آپ کتنا پڑھے ہوئے ہمیں بتائیں آپ کی بیک گراؤنڈ میں مطلب پڑھائی کے حساب سے آئیڈینٹی کے حساب سے نہیں کہہ رہا. ہوں. I am an electrical engineer, bachelor of mathematics and science and also master in education. ماشاء اللہ اس سے زیادہ کیا پڑھائی کرنی ہے آپ نے. نہیں وہ میں تو اپنا اگر آرگن پی کیا ایچ نا. ڈی رہ گئی ہے نہیں اگر میں آپ کی عمر ابھی 40 سے کم ہے تو ہم 40 سے اوپر دیتے نہیں داخلہ کسی کو ان یونیورسٹیز میں تو آپ کا ویسے آن لائن کر لیں اگر آپ کو اس کی بھی حسرت ہے تو. نہیں مجھے کوئی حسرت نہیں ہے الحمدللہ. ہاں جی تو پھر آپ نے اس سے زیادہ کیا کس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں آپ. نہیں لیکن ایک پی ایچ ڈی جیسے آپ کا تو دیکھیں نا جی. نہیں دیکھیں میں نے پی ایچ ڈی آن جاب کی تھی آپ کو لوگوں کی میں ایک غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب میں جاب کرتا تھا تو ایک وقت آیا کہ جاب نہیں مل رہا تھا تو ایک پروفیسر تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم جاب کے انتظار کر رہے ہو تو تم پی ایچ ڈی کر لو. میں نے کہا بھائی میں پی ایچ ڈی والا آدمی نہیں ہوں. تو اس نے کہا نہیں تم ٹرائی تو کرو. وہ ہوتا ہے کہ آپ ایم فل کے لیے رجسٹر کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے نہیں کرتے. پھر آپ کو اپ گریڈ لکھنی پڑتی ہے اور پھر آپ پی ایچ ڈی کے ہو جاتے ہیں. تو مجھے پے بھی ملتی تھی آن جاب میں نے کیا ہے پی ایچ ڈی. تو مطلب ٹھیک ہے کہ آپ کر لیا ہے دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری ہے لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نہیں کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ مرا جا رہا تھا میں اس کے بغیر ایسا کچھ نہیں تھا. تو بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں اس پر مختلف کتابیں پڑھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایک میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں نا. ایک میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں آپ گوگل کریں اس کو. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو حضرت جبرائیل والی بات کو ذرا تھوڑے سے کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کر دوں. جی محترم کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کسی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میری عرض یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث جبرائیل بہت ہی مشہور ہے. میں نے پڑھی ہے. اور جو دروازہ جس سے آپ روزہ شریف کے قریب ترین دروازہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا دروازہ ہے اس کا نام ہے باب جبریل. جی میں گیا ہوں وہاں مدینہ میں. ہاں جی میں نے دیکھا آپ کی جماعت کے بہت لوگوں کو جاتے دیکھا ہے یہ ایسا تو میں تصدیق بھی کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ حدیث جبرائیل کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ صحابہ کے درمیان رضوان اللہ علیہم کے درمیان بیٹھے تھے. آپ نے آپ کے زانوں سے زانے لگائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی اور ایسے بہت سارے سوال کیے. جب بھی
آپ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سوال پوچھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ بتائیں کیا جواب ہے. تو جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے ان کے جانے ہی لگے تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں بتاتے ہیں، آپ اس شخص سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحابہ کی موجودگی میں بات ہوئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک بہت بڑا یہ ثبوت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فزیکلی آنکھوں سے صحابہ نے بھی دیکھا، امہات المومنین نے بھی دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا کہ پورا آسمان جو ہورائزن ہے سبز رنگ کا ہو گیا تھا. دیکھیں نا جی، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ہر وہ چیز جس سے میرے آقا و مولا میرے رسول کی شان میں اضافہ ہوتا ہو میں اس کو مانوں گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا کفار مانتے تھے اس بات کو؟ دیکھیں سورہ الملک ہے، وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ دیکھے کہ انسانوں میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کمپلشن اٹھا لی ہے کہ آپ کسی کو مانیں یا نہ مانیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چونکہ یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ بڑا لمبی گفتگو نہیں کروں گا، تو اس لیے اگر آپ کہیں کہ یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. اور ایک نیک عمل یہ ہے کہ اللہ کا سچا نبی آئے اور کوئی بدقسمت شخص اس کو پہچانے نہ اور اس کا انکار کر دے، اس سے بڑا بدقسمت ہو ہی نہیں سکتا. اور اس سے بڑا بدقسمت وہ ہے کہ جس کا دعویٰ سچا نہ ہو وہ اس کو سچا سمجھ بیٹھے. میں کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں اشارہ نہیں کر رہا. تو جو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھ کے بڑی دنیا کے آنکھیں کھل جاتی ہیں. آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. تو خیر میں نے تو ایک باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن 1400 سال ہو گئے ہیں اور اگر پوری دنیا کی اس وقت پاپولیشن اباؤٹ 7 بلین ہے تو مسلمان ہارڈلی 1.5 یا 2 بلین ہیں، تو دنیا کی آنکھیں نہیں کھلی. تو بات یہ ہے کہ جو منکرین اور کافرین ہوتے ہیں ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہنا کہ یہ جھوٹی ہے، بلکہ یہ کیمرہ ٹرک ہے یا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا اس سے کوئی چکر چلایا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے کہ چاہے بلال حبشی جو کہ غلام تھے افریقی ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیں، اور ابو جاہل کہ جس کا مرتبہ بہت بڑا تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، سب سے بڑا پڑھا لکھا تھا، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام ابو جاہل تاریخ میں رقم کر دیا ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. لیکن برائے مہربانی شیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے نا اس کے وہ اتنا اس کا اس کو پھر ماننے والے بھی سارے شیزوفرینک ہی ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ میں اس پر کچھ نہیں کہتا. دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث. میں آپ کی پچھلی بات پر تھوڑا سا کمنٹ کروں گا کہ آپ نے صحیح کہا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اور سورہ الکہف میں لکھا ہے کل آپ کہتے ہیں للحق من ربکم، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها. کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، دل چاہے تو ایمان لے آؤ، دل چاہے تو انکار کر دو، چھٹی ہے. لیکن انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، جو انکار کریں گے ان کے لیے بڑا ہی شدید عذاب ہے. یہ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خدا پہ افطرا کرے اور جھوٹا دعویٰ کرے، جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ خدا کے اوپر جھوٹ بولتا ہے نا.
خدا اس کی رسی جو ہے وہ لمبی نہیں کرتا، اور وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتا کہ ہر جو ہے اس کی بات سچ ثابت ہو اور اس کی بار بار خدا تائید و نصرت کرے۔ اور حضرت مسیح موعود نے اپنی زمانے میں بھی کہا تھا کہ ایک ہی جھوٹ کافی ہوتا ہے، اگر میں بولوں خدا تو میری بار بار تائید و نصرت کر رہا ہے۔